माँ बेटी की दुश्मन कैसे? तो उसमें जैसे ही निकाह होता है, दुआ देने वाले सब जब भी दुआ देते हैं आपको फूल जैसा बेटा हो यही दुआ करते हैं, लेकिन फूल जैसी बेटी हो कोई दुआ नहीं करता। कोई बेटी पैदा करना पसंद नहीं करता, दुआओं में भी बेटे को ही पसंद करते हैं। ठीक है भाई, पहली औलाद है, बेटी हो गई, कोई मसला नहीं, कबूल कर लिए, खुशी हो गई। दूसरी औलाद भी अगर बेटी हो गई थोड़ी सी तकलीफ होती है। हालांकि उम्मीद होती है अगर दूसरा बेटा हो गया तो बस ऑपरेशन करा देंगे, एक बेटी एक बेटा बस काफी है, लेकिन दूसरी भी बेटी हो गई, ठीक है भाई, एक और चांस लेके देखेंगे, अब तो भी होता होगा बेटा। फिर भी अगर तीसरी मर्तबा भी बेटी पैदा हुई तब क्या होता? दुश्मनी नहीं होती। हकीकत में हमारे माहौल में अक्सर लोगों में, हाँ कुछ बच्चे होंगे अल्लाह से डरने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अलावा अक्सर लोगों में ऐसा है कि तीसरी भी अगर बेटी हुई तो तकलीफ होती है सबसे पहले माँ को। वो उम्मीद लगा के बैठी हैं, जैसे ही हॉस्पिटल में शरीक हुई बेटा होता। कई लोगों के वाक़यात तो ऐसे भी सुना मैं कि अगर बेटी हुई, मालूम हुआ माँ होश में आने के बाद उसको बताया कि भाई ये तेरी बेटी है, अपनी बेटी की शक्ल देखना पसंद नहीं है, बल्कि उसी बिस्तर पे उसी हॉस्पिटल में वो रोना शुरू कर देती। ये क्या हो गया? पहले 2 बेटियां हुई थी, अब बेटे के इंतजार में थी, फिर भी बेटी होगी, अब मैं क्या करूं? और एक तकलीफ तो उसको ये भी होती है, ठीक है ये तो मेरे बच्चे हैं, लेकिन बाहर जो लोग ठहरे हुए हैं उनकी वजह से ये और ज्यादा रोती हैं। कौन? सास जो ठहरी हुई है, ससुर जो ठहरा हुआ है, शोहर जो ठहरा हुआ है, वो भी बेटे के इंतजार में है, अब वो ताने देंगे। देखिए, माँ दुश्मन है बेटी की, दादी दुश्मन है पोतरी की, शक्ल नहीं देखूंगी माई, रोना शुरू कर दी। बल्कि कई महीने गुजर गए, कई लोग तो सामने आके वाकया सुनाते हैं, भाई मुझे तीसरी भी बेटी पैदा हुई, मेरी बच्ची को उठा रही नहीं, मेरी माँ गोद में नहीं ले रही। एक औरत हमारे घर वालों से बोल रही थी कि देखो 3 बेटियां मेरी हुई तो मेरी सास मुझे और मेरे शौहर को, मेरे बच्चों को घर से बाहर कर दी, जब तक बेटा पैदा नहीं करोगी मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं, मेरे घर में हिस्सा नहीं, कदम नहीं रखना, जाओ बेटा पैदा करके लेके आओ। ये दुश्मनी, औरत ही औरत की दुश्मन, दादी दुश्मन पोतरी की, मां दुश्मन बेटी की। तो ये दुश्मनी हमारे माहौल में आमतौर पर देखा जाता है, बल्कि पहले ही मालूम करा लेते, तीसरी भी बेटी हो रही, अबॉर्शन, कत्ल कर दो, कोई मसला नहीं, लेकिन बेटी नहीं होना। कई लोग तो मालूम नहीं कर सकते, तो बेटी पैदा हुई उनको बीच चौरस्ते पे या फिर क्या है वो कचरे के डब्बों पे हॉस्पिटल्स में छोड़ दे के चले जाते बेरहमी के साथ। बेटियां भाई कहां से पालूं मैं, कहां से पोसूं? मां दुश्मन, औरत ही औरत की दुश्मन। बेटी को पैदा करना पसंद नहीं, बेटी की परवरिश करना पसंद नहीं। ठीक है अगर पैदा भी हो गई, कुछ लोग कत्ल नहीं करते, नहीं छोड़ देते, लेकिन उनके साथ इंसाफी नहीं करते, ना इंसाफी करते हैं। बेटियों को अलग मोहब्बत, बेटों को अलग मोहब्बत, बेटों को नए कपड़े, बेटियों को पुराने कपड़े, बेटों को अच्छी पढ़ाई, बेटियों को कोई पढ़ाई नहीं। इनको जो मोहब्बत मिलती वो उनको मोहब्बत नहीं मिलती। बेटों को गोद में उठा के फिरते, बेटा पैदा हुआ तो पार्टी करते, दावत देते, खुशियां मनाते, लेकिन बेटी पैदा हुई तो किसी को नहीं बताते, मुंह छुपा के फिरते हैं। क्या यह दुश्मनी नहीं है? ऐसे कितनी मिसालें दूं। आज बेटियों को नापसंद करना, औरत ही औरत की दुश्मन बनना है। तो ये दुश्मनी असल में अल्लाह ताला कुरान में सूरह नहल आयत नंबर 58 और आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला कहता है, मक्के का मुशरिक जब उसे लड़की पैदा होती तो मुंह छुपा के फिरता था। असल में बेटियों को जिंदा रहने का हक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दिया, वरना इससे पहले तो बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। और हमारे सलफ कहते हैं लड़की के पैदाइश और लड़के के पैदाइश में क्या फ़र्क है, अगर समझना है तो सलफ कहते हैं कि लड़के की पैदाइश नेमत है और लड़की की पैदाइश नेकी है। कल क़यामत के दिन नेमतों के बारे में सवाल होगा और नेकी का बदला दिया जाएगा। बेटी नेकी है, इसका बदला मिलेगा आपको। बेटा नेमत है, लेकिन नेमतों का अल्लाह ताला हिसाब लेगा। और इसी तरह अगर हम लोग हदीसें देखेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बेटियों की वजह से खुद को मामूली सी भी तकलीफ में डाला तो वो बच्चियां, वो बेटियां कल क़यामत के दिन इसके लिए दोज़ख से आड़ बन जाएंगी। सही बुखारी की रिवायत है। बेटियों को नापसंद करने वालों और बेटियों से दुश्मनी रखने वाली वो माँ, पोतियों से दुश्मनी रखने वाली वो दादी,
ان حدیثوں کو یاد کر لے، یہی بیٹیاں کل قیامت کے دن جہنم کے آگ سے بچائیں گی۔ پھر ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہے، اس کے پاس 2 چھوٹی بچیاں تھیں، غریب تھی، مسکین تھی، آ کے سوال کرتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 کھجور نکال کر دیتی ہیں۔ وہ ماں اپنے 2 بچیوں کو ایک ایک کھجور دے دیتی ہیں، ایک خود کھانے کے لیے رکھتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کھانا چاہتی ہیں 2 بچیاں جلدی سے وہ کھجور کھا لی اور اس تیسرے کھجور کی طرف بھی وہ دیکھ رہی تھی۔ تو وہ ماں خود بھی بھوکی تھی، بھوکی ہونے کے باوجود بھی اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہیں اور دونوں بچیوں کو آدھا آدھا وہ کھجور کا ٹکڑا دے دیتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ عمل بہت اچھا لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو میں پورا واقعہ سنایا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے، کون سا عمل؟ وہ جو ماں اپنے کھجور کو بھی 2 ٹکڑے کر کے اپنی بیٹیوں کو دے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت پکی کر دی اور آگ سے آزاد کر دیا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ بیٹیوں سے دشمنی کرنے والی مائیں اس حدیث پر غور کریں، 3 بیٹیاں ہو گئی، 4 بیٹیاں ہو گئی، 5 بیٹیاں ہو گئی، دشمنی، حسد، ناانصافی، ظلم، مارنا، ستانا، بات بات پہ تانے دینا، یاد رکھو یہ بیٹیاں جنت میں لے جانے والی ہے، یہ بیٹیاں جہنم سے آڑ بننے والی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اسی طرح بیٹیوں سے دشمنی ایک اور طریقے سے بھی کرتی ہیں، ایک تو پیدا ہونا پسند نہیں ہے اور دوسرا انصاف نہیں کرتی۔ پھر اسی طرح کئی مائیں ایسی ہیں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے کے بعد اپنی بیٹیوں کی زندگیوں کو برباد کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ، سب سے بڑا رول ماؤں کا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بیٹیوں کو سکھا کے غلط طریقے، بیٹیوں کو سسرال میں نہیں رہنے دینا، بار بار اپنے گھروں کو بلا لینا، شوہر کی خدمت نہ کرنے دینا، ایسی کئی چیزیں جو غلط تربیت کر کے غلط چیزیں سکھا کے خود اپنی بیٹیوں کو طلاق اور خلا لینے پر مجبور کرنے والی ماؤں کو بھی آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک دشمنی ہے۔ پھر اسی طرح بیٹیوں پر دشمنی کیسے کرتی ہے ماں؟ اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے بیٹیوں کو ان کی پسند کی شادی نہ کرنا ہے، یہ بھی دشمنی ہے۔ 3 بیٹیاں 4 ہاں بیٹیاں بھائی بولے جیسا سننا، بس بیٹا بولے جیسا ہم سنتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو ہم بولے جیسا سننا، اس کی مرضی کچھ بھی نہیں چلے گی۔ اب کیا کرنا؟ جب بھی شادی کرنے کا وقت آیا، اب وہ کیسا ہے، دیندار ہے، بے دین ہے، امیر ہے، غریب ہے، وہ سب ہم کو نہیں چاہیے بھائی۔ ہم لوگوں کو سمجھ میں آیا ہمارے خاندان کا ہے، پیسے والا ہے، گاڑی والا ہے، فلاں ہے، بس ہم اس کو نکاح کر کے دے دیں گے۔ اب وہ عمر میں زیادہ ہے، چھوٹا ہے، کیسا، ہمارے کو نہیں معلوم بھائی، بچی بولے جیسا سننا، بس سیدھا اس کی مرضی پوچھے بغیر اس کے ساتھ نکاح کر کے دے دیتے ہیں۔ یہ بھی دشمنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کریں جب تک اس کی اجازت نہ ملے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ بچیوں کا نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس کی اجازت نہ لو، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے، ورنہ وہ بچیاں، وہ بیٹیاں روتی ہیں، شادی کے بعد صبر کر لیتی ہیں، ظلم سہ لیتی ہیں، بلکہ کئی عورتیں ہمارے پاس آ کے ان کے اپنے واقعات بتاتی ہیں، روتی ہیں کہ بھائی ہم تو صرف 17 سال کی عمر میں تھے، 16 سال کی عمر میں تھے، ہمارا نکاح 35 سال کے مرد سے جس کو ہم پسند ہی نہیں کرتے تھے نکاح کر کے دے دیا، اب کیا کرنا، ظلم سہتے ہوئے زندگیاں گزار رہے۔ پسند نہیں ہے، چاہے لڑکی کو اس کی عمر پسند نہ آئی ہو یا اس کی خوبصورتی پسند نہ آئی ہو، اس کے اخلاق پسند نہیں، کچھ بھی، اگر لڑکی بولی کہ مجھے فلاں رشتہ پسند نہیں ہے، اس کی پسند کے بغیر نکاح نہیں کرنا، ورنہ ظلم کرتے ہوئے۔ بلکہ کئی لوگ تو ایسا بلیک میل کرتے، ماں باپ، بڑی بہن کا شوہر اس کا انتقال ہو گیا، حالانکہ بڑی بہن اس سے 10 سال کی بڑی ہے، اب بہو نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، 10-15 سال کا فرق ہے اس کو، اب وہ بچوں کو کون دیکھنا؟ اب جو چھوٹی لڑکی ہے اس کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں، بھائی جان سے شادی کر لینا اب تیری ذمہ داری ہے۔ وہ بولتی ہے کہ میں نہیں کر لوں گی، ہاں بھائی اس کی مرضی ہے، وہ نہیں کرنا چاہتی۔ اگر وہ کہتی ہیں کہ میں نہیں کرنا چاہتی تو بولیں گے نہیں تیرے ہی بڑی بہن کے بچے ہیں، ان کو کون دیکھیں گے، تو جیسی محبت دے گی دوسری عورت تو نہیں دے گی نا، تو یہ وہ اگر تو نہیں شادی کر لے گی تو ہم لوگ مر جائیں گے، ہم لوگ کھانا نہیں کھائیں گے، فلاں فلاں فلاں، اس کو مجبور کرتے ہیں اس پر نکاح کرنے کے لیے۔ تو کسی بھی قسم کی مجبوری، کسی بھی قسم کا دباؤ ڈال کر اگر لڑکی کا نکاح
اس کی مرضی کے بغیر کر رہے ہیں تو یہ اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو بہرحال اگر میں دشمنی کی مثالیں دوں تو کئی طرح سے دشمنیاں ہو رہی ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں میرا خاندان والا ملے گا تب ہی ہم ہماری بچی کا نکاح کریں گے، جب تک نہیں کریں گے۔ یہ جو کاسٹ فیلنگ ہے بڑی خطرناک ہے۔ میں سمجھتا تھا بھئی ہمارے ماحول میں ہی ہے تھوڑا بہت، لیکن نہیں، مجھے دنیا بھر سے میسیجز آتے ہیں، خاص طور سے ہمارے اپنے ہندوستان سے جتنے لوگ میسج کرتے، کئی لوگ لڑکیوں کی شکایتیں یہی ہیں کہ بھائی ہمارے ابا یا ہمارے امی ہمارے اوپر ایسا ظلم کر رہے ہیں کہ ہم ابھی نکاح کی عمر کو پہنچ گئے، بلکہ 25 27 28 30 سال کی عمر کے قریب آ گئے، اب تک نکاح نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے خاندان کا لڑکا نہیں مل رہا، اس لیے نہیں کرتے۔ ظلم ہے، یہ دشمنی ہے یہ اپنے بچیوں پر۔